بالکل بھی یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھ سکتے، چاہے فیس ہائیک ہو، چاہے ہراسمنٹ کے ایشوز ہوں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم انہیں کسی پراپر طریقے سے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھ سکتے. وہ جو مرضی ہے کریں، وہ فنڈز جہاں مرضی ہمیں اپروپریٹ کریں، وہ جتنی مرضی ہراسمنٹ کریں، وہ جس کو مرضی جتنا ایکسپلوئٹ کریں. تو جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گے اور طلباء ایک آرگنائز طریقے سے. آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں اختر خان. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، جہاں پر طلباء جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. طلباء اس لیے احتجاج کریں کہ طلباء یونینز کو بحال کرو. تو ہم طلباء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ طلباء یونینز پہ بین کیوں لگا تھا، اور یہ طلباء جو یونینز ہے یہ اگر بحال ہوتی ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں. تو آئیں طلباء سے جا کے جانتے ہیں کہ طلباء یونینز بحال کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں. یہ جو طلباء یونین بحال کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ طلبہ یونین کا بحال کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلبہ یونین جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے، ایک باڈی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی جو ایڈمنسٹریشن تک ان کی یعنی اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اوور آل نمائندگی کر سکتی ہے، اور جتنے بھی ایشوز اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں آن کیمپس وہ ایڈمنسٹریشن تک پہنچا سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایکشن لے سکتے ہیں. جیسے فیس کے اوپر جو ہے وہ ریسنٹلی بہت زیادہ ہائکس ہوئے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے آن کیمپس، ایتھنک وائلنس ہوتی ہے. ہراسمنٹ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتی ہے یا ٹیچر کی طرف سے؟ دونوں طرف کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اتنے سارے ہمارے پاس ایون کراکرم یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا مظاہرہ ہوا تھا جس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ ہراسمنٹ تھی، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی ہراسمنٹ کمیٹیز بنانے، اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کی باقاعدہ نمائندگی ہو. سر مجھے یہ بتائیں کہ طلبہ یونینز پہ جو پابندی تھی سر، یہ تو ایک آمریت کے دور میں لگی تھی، مگر ابھی تو جمہوریت کا دور ہے. ہم نے 3 حکومتیں دیکھی ہیں، طلبہ ہر سال نکلتے ہیں وہ بحالی کے لیے، حقوق کے لیے. تو ان کی یہ جو بحالی ہے یہ کیوں نہیں ممکن ہو رہی؟ یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ کوسچن ہے کہ 38 سال گزر گئے ہیں لیکن طلبہ یونین ابھی تک ریسٹور نہیں ہو سکی. تو اس کے بارے میں ایک ہم یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ وائلنس ہے، لیکن ایک ضابطہ اخلاق بنا کے HEC کو چاہیے اور کہ وہ ایک ضابطہ اخلاق یونیورسٹیز کے لیے بنا کے طلبہ سیاست کو اس کو ریسٹور کریں. جہاں تک اعلانات ہیں، دیکھیں کہ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے پہلی اسپیچ میں طلبہ یونین کو بحال کرنے کا عندیہ دیا. پھر 2008 میں جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بنے انہوں نے بھی طلبہ یونین سے پابندی ختم کرنے کی بات کی، لیکن عملی سطح پہ جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کے اوپر دلچسپی نہیں ہے، تو یہ ٹریڈ یونینز کو اور اسٹوڈنٹ یونین کو، ایون پولیٹیکل پارٹیز اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انہوں نے یوتھ کے لیے فین اس طرح کلب بنا لیے ہیں. اب PTI جو ایک بڑی پاپولر پارٹی تھی یوتھ سپورٹ کے ساتھ آئی، لیکن انہوں نے یوتھ کے لیے کوئی ایسے فورم اقتدار میں آنے کے بعد نہیں بنائے. تو جہاں تک یونیورسٹیوں سے وابستہ لوگ ہیں، انتظامیہ ہے، حکومت ہے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ریزالو بھی اس سلسلے میں کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے. یونینز یہ بحال کیوں نہیں کی جا رہے؟ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے. جس طرح ابھی ہم بالکل بھی یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھ سکتے، چاہے فیس ہائیک ہو، چاہے ہراسمنٹ کے ایشوز ہوں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم انہیں کسی پراپر طریقے سے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھ سکتے. وہ جو مرضی ہے کریں، وہ فنڈز جہاں مرضی ہمیں اپروپریٹ کریں، وہ جتنی مرضی ہراسمنٹ کریں، وہ جس کو مرضی جتنا ایکسپلوئٹ کریں. تو جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گے اور طلباء ایک آرگنائز طریقے سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان سے نیگوشیٹ کر سکے، تو ظاہری سی بات ہے ان کا پاور شفٹ ہوگا، ان کو اپنی پاور دینی پڑے گی، ان کو تھوڑا سدھرنا پڑے گا. تو اسی لیے اور ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے تاکہ جو یہ فیوڈل فیملی سے ہماری لیڈرشپ ساری آتی رہی ہے، ڈائناسٹک پالیٹکس ہوتی رہی ہے، یہی چلتی رہے، اور کوئی مڈل کلاس سے عوام سے کوئی جو لوگوں کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتی ہے وہ وہاں سے کوئی لیڈر نہ آئے. اچھا مجھے یہ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ طلبہ یونین کی جو بحالی ہے اس سے یونیورسٹی والے ڈرتے ہیں یا پھر ہماری حکومتیں ڈرتی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے دونوں چیزیں ہیں. دونوں لگتے ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ جو جتنی یہ طلبہ یونین ہے اگر یہ بحال ہوتی ہیں تو کیا یہ پولیٹیکلی ان کا یوز ہوگا؟ ڈرتے تو ہیں، حکومت بھی ڈرتی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ڈرتی ہے. ایڈمنسٹریشن کیوں ڈرتی ہے؟
क्योंकि फिर वो इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, वो फंड्स में से अप्रोप्रिएट नहीं कर सकेंगे, वो जब चाहे उनकी फ़ीस हाइक नहीं कर सकेंगे, जब चाहे वो विदाउट एनी रीज़न स्टूडेंट्स को एक्सपेल नहीं कर सकेंगे। उनको जब उनको अकाउंटेबल रखा जाएगा, उनको अपने एक्शंस दुरुस्त करने पड़ेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है मतलब तलबा यूनियन बहाल होंगी तो उनकी करप्शन, वो जो अपनी मन मर्जी है हो जाएगा ना, एक चेक्स और बैलेंसेस हो जाएंगे, थोड़ा कुछ उन पर चेक रखा जाएगा एक सही तरीके से। ये जो तलबा यूनियंस पे बैन किसने लगाया था? जनरल ज़ियाउल हक की रजीम ने। सर इसकी असल वजह क्या थी बैन लगाने की? अगर आप आमरीत से वाकिफ़ हैं इस मुल्क में, तो आमरों का काम यही होता है कि जो सबसे फ़ाल और सबसे मजबूत, सबसे अवाम की अमंगों का मुजाहरा करने वाले इदारों पर पाबंदी लगाएं। कोई सियासी जमातों पे पाबंदी लगाता है, कोई मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाता है। तो ज़ियाउल हक की लगाई हुई पाबंदी तलबा यूनियन पे 38 साल से कायम है। बाकी इदारों में तो गाए बगाए कोई छूट मिलती है, कोई जमहूरी रवायत बहाल हो जाती हैं, लेकिन ये वो वाहिद इदारा है जो 38 साल से आमराना पॉलिसियों की शिकंजे में है। और इसको ख़त्म करना और जमहूरी यानी कि इक़्तिदार को बहाल करना तालीमी इदारों में, इसके बग़ैर मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में, इस समाज में, माशरे में जमहूरी कदरें मजबूत हो सकती हैं। माजी में देखा कि जमहूरियत के दो अदवार में जो तलबा यूनियंस है ये पॉलिटिकली भी इस्तेमाल होती रही हैं, तो अब ये जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं ये अगर इसको पॉलिटिकल भी इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं बहाल कर रहे? देखिए बात ये 38 साल हो गए, तो 38 साल का तो आप तजर्बा की बात नहीं कर रहे, उसके पहले की बात कर रहे हैं। 38 साल में बहुत कुछ हो चुका है, तो ये कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर हम इससे डरते रहेंगे कि नहीं होगा क्योंकि इसका नुकसान होगा। देखें बात यह है कि 38 साल से तलबा यूनियन नहीं है और आए रोज़ आपको आला तालीमी इदारों में तशद्दुद के वाक़यात सुनने के बारे में आपको मिलते हैं, बड़े मसाइल हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस इदारे को बहाल किया जाए। सियासी पार्टियाँ जो भी हैं उनका हक़ है वो अपने नज़रिए का प्रचार करें, ये भी जमहूरी यानी कि एक रवायत का हिस्सा है। तलबा यूनियन है और तलबा तंजीम है जो पहले से मौजूद हैं, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तलबा यूनियन और तलबा तंजीमों में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। तलबा यूनियन जो है वो इदारा है जो कि जिनको एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे तलबा इकट्ठा होकर वो इंतखाबात करके उनको मुंतखब करती है, तो वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, ठीक है। तो वो फिर वो इलेक्टेड बॉडी के अंदर एक कौंसल होता है जिसको तलबा यूनियन कहा जाता है। उन कौंसल के अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की हायरार्की होती है, वो आके तलबा यूनियन के तलबा मसाइल पे बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, ठीक है, और फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हैं। तो और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको सिंडिकेट कहते हैं, तो फिर उस सिंडिकेट में उनके लिए एक तलबा का एक नुमाइंदा होता है। वो जब रेक्टर और वीसी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है तो वो तलबा का जो नुमाइंदा है वो जाके उस सिंडिकेट मीटिंग में बैठता है। लेकिन बदकिस्मती से 38 साल हो गए कि हम तलबा अपने उस बुनियादी हक से जो है महरूम है, जो कि हमारा नुमाइंदा है उस सिंडिकेट मीटिंग में नहीं बैठता है।